نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. صدق اللہ العظیم. سورة المائدہ آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. ان آیات مبارکہ میں خلاق عالم نے ایک اہم مضمون بیان فرمایا ہے جناب آدم علیہ السلام کے زمانے کا. سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک قتل ہوا. وہ قتل کرنے والا قابیل اپنے بھائی حابیل کو تھا. اس کا واقعہ بیان کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے. قرآن حکیم جو واقعات بیان کرتا ہے ان واقعات بیان کرنے کے غرض ایک اہم سبق ہوتا ہے، نہ کہ واقعہ برائے دلچسپی. اور دوسری بات کہ قرآن حکیم واقعات بیان کرنے میں ایک تاریخ کا ایک حصہ اس کے اندر ہے. جو تاریخ ہے اور قرآن مجید تاریخ بیان کرنے میں جو انداز اختیار کرتا ہے، کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا سچا قصہ. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تاریخ کو بیان کرنے میں بالکل اعتماد کے ساتھ تاریخ کو حق بیان کرنا چاہیے، اور تاریخ بیان کرنے میں کسی قسم کا دباؤ، کسی قسم کا لالچ یا کسی کی یک طرفی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو حقائق ہیں انہی کو بیان کرنا چاہیے. ان ھذا لہو القصص الحق، قرآن حکیم فرماتا ہے یہ ایک سچا قصہ ہے. ذالک نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو سچا قصہ سناتے ہیں. تو تاریخ بیان کرنے میں قرآن حکیم یہ اصول بیان کرتا ہے کہ جو حقائق ہیں وہ بیان کیے جائیں. ایسا نہ ہو کہ حقائق سے منہ موڑ کر اپنا ذاتی عناد اور بغض بیان کیا جائے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ تاریخ کو پڑھ کر ایک غلط تاثر لیں، جیسا کہ بنو امیہ کے بارے میں مورخین نے غلط تاثر پیش کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں راہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن حکیم نے یہ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کو پڑھ کر سنائیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا قصہ. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے نیاز کی قربانی کے لیے، دونوں نے قربانی پیش کی. قربانی کیوں پیش کی؟ جناب آدم علیہ السلام یہ سب سے پہلے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہی سے انسانی نسل چلائی، اور انسانی نسل چلانے میں اللہ تعالیٰ صبح ایک جوڑا عطا کرتا جس میں ایک بچی ایک بچہ ہوتا، اور ایک شام کو عطا کرتا، اور یہ 1000 سال زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے 1000 سے زائد اولاد پیدا فرمائی آدم علیہ السلام سے. اور قانون یہ تھا کہ جو صبح کا جوڑا ہے وہ شام کے جوڑے سے نکاح کرے گا، یعنی صبح کا مرد شام کی عورت سے، شام کا مرد صبح کی عورت سے نکاح کرے گا. یہ قانون تھا. بہن بھائی تھے چونکہ سبھی، اور بہن بھائیوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھ دیا کہ کوئی آپس میں جڑواں جو پیدا ہوں وہ نکاح نہ کریں، بلکہ دوسرے وقت میں جو پیدا ہوں ان کا آپس میں نکاح ہوگا. تو ہوا یوں کہ حابیل اور قابیل ان کی پیدائش ہوئی. حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی. اب قابیل یہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے میں اسی سے نکاح کروں گا، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اس سے نہیں کروں گا. تو یہ پہلا فساد دنیا میں ایک عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوا. تو اب آدم علیہ السلام نے سمجھایا بھائی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، اس قانون کے مطابق تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تم حابیل کی بہن سے نکاح کرو، اور حابیل تمہاری بہن سے نکاح کرے گا. لیکن وہ کہہ رہا ہے وہ بدصورت ہے، یہ خوبصورت ہے، میں خوبصورت سے نکاح کروں گا. اب یہ بضد ہو گیا قابیل. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ تم قربانی کرو، دونوں قربانی کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ سچ پر ہوگا اور دوسرا جھوٹ پر ہوگا. اب دونوں نے قربانی کی. حابیل یہ چرواہا تھا، اس کے پاس ریوڑ تھا، اور دوسرا قابیل وہ کاشتکار تھا.
اب حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے عمدہ قسم کا دمبا وہ پیش کیا، وہ جانور پیش کیا، بعض نے دمبا لکھا ہے، اور قابیل اس نے اپنے کاشت میں سے جو اس کے بعد رقبہ تھا اس میں سے جو ردی قسم کا رزق تھا، ردی قسم کے دانے تھے، اناج تھا، وہ اس نے پیش کیا۔ اب جب دونوں نے اپنی قربانی رکھ دی تو اللہ تعالیٰ نے آگ بھیجی، وہ قابیل کی قربانی رد کر دی گئی اور حابیل کی قربانی کو اس نے جلا کر راکھ کر دیا اور اٹھا کر لے گئی۔ اب لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ حابیل حق پر ہے اور قابیل ناحق ہے، تو قابیل غصہ ہو گیا، قابیل کو اور زیادہ غصہ آیا تو اس نے پھر اپنے بھائی کو دھمکی دے دی۔ قرآن حکیم وہی پس منظر بیان کرا، اذ قربا قربان، جب دونوں نے نیاز پیش کی، قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قبول کی گئی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، یعنی قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، قابیل بولنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، قتل کر ڈالوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، تو حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے، متقیوں سے قبول کرتا ہے، جس کے اندر تقوی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، للہیت ہو، اللہ کے لیے جو کام کرے وہ قبول کرتا ہے۔ میں نے اللہ کے لیے کیا، اللہ نے قبول کر لیا، اور تیرے اندر یہ جذبات نہیں تھے، اس لیے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اور پھر حابیل نے کہا کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا کہ تو مجھے مار ڈالے، ما انا بواسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا قتل کرنے کے لیے، میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، میرے اندر اس کا خوف ہے۔ خشیت الہی، خوف الہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے جرائم سے بچ جاتا ہے۔ جب بندے کے اندر خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے جرم کرنا، حقوق العباد ضائع کرنا، حقوق اللہ ضائع کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب خشیت الہی، خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر خوف الہی نہ ہو تو انسان کہیں سے کہیں کا چلا جائے، تو اس لیے اللہ کے خوف کی وجہ سے فرمایا میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں تجھے قتل پر اقدام کروں تو پھر میں بھی مجرم شامل ہو جاؤں گا، مجرم بن جاؤں گا، اس لیے میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھانے والا۔ انی ارید ان تبوء باسمی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ بھی لے جائے، یعنی مجھے قتل کرنے پر جو گناہ ہوگا وہ بھی لے جائے، وہ اسم کا، اور جو تو نے میرے قتل پر اقدام کیا وہ گناہ بھی تیرے سر رہے، فتکون من اصحاب النار، پھر تو ہو جائے گا آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظالموں کی، نافرمانوں کی یہی سزا ہے۔ تو نافرمان تو بنے گا، اس لیے اللہ تجھے یہی سزا دے گا۔ قرآن حکیم نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، تو معلوم ہوا کہ پرہیزگاری جو ہے نا قبولیت میں، نیکی کی قبولیت میں بڑا اہم کردار رکھتی ہے۔ پرہیزگار، تقوی، اگر تقوی نہ ہو تو ہو سکتا ہے ہمارے اعمال رد کر دیے جائیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو یہ وہ نعمت ہے کہ ساری دنیا سونا بن کر آ جائے، میں اپنے قبضے میں لے لوں، میں اس کے مقابلے میں ان کو کچھ نہ سمجھوں گا، میری کوئی ایک نیکی قبول ہو جائے تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھوں گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات یقینی طور پر طے ہو جائے، کون سی بات؟ کہ ایک نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی تو میرے لیے وہ ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ نعمتیں سب سے زیادہ ہے، مجھے یقین ہو جائے، تو یہ تقوی کی وجہ سے اللہ نیکیوں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے تقوی بہت ضروری ہے، خوف خدا، خشیت الہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔